السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں نثار جونو طاہری۔ یہ ایک ہمارے دوست بھائی ہیں جو ایک اہل سنت کے دوسرے گروپ میں نا علم غیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی میں بحث کر رہے تھے۔ وہاں پر یہ ایک آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے تو وہ آیت مبارکہ غلط پڑھ رہے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کو کھینچ کے پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس کو متوجہ کیا تو یہ ناراض ہو گیا، اور پرسنل میں نے اس کو بتایا سمجھایا تو یہ تو لیکچر سنانے شروع ہو گیا، اور تھوڑا سا اس کی مختصر گفتگو سنیں۔ السلام علیکم بھائی، یہاں سے موٹر یہ ہے کہ بندہ جب کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے تو کسی آیت کے مفہوم کے ساتھ اس کو بعض عالم ایسے ہیں جو کھینچتے ہیں بات کو، تو اس کھینچنے سے مراد مد نہیں ہو جاتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو آپ یہ ہے کہ جب ماں، اس ماں کی الف سے پہلے لفظ سے زبر ہے، اب وہ ماں کے یہاں جو علماء بلا ہوا ہے، جیسے کہ خلق دائر کا علامہ ابن عجیب نے لکھا اور موسیقی نے ارتقان کے لکھا کہ جب زبر سے پہلے حرف پر فتح آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو نمک ہی جاتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں 3 الف کے برابر، کہتے ہیں 1 الف 5 الف کے برابر، اس دونوں میں اختلاف ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر 3 الف کے برابر کیا جائے تو میں نے اتنا لمبا نہیں کھینچا جنا آپ پریشان ہو گئے۔ پھر آج کل کی جو مکاری ہے مصر کے اندر، آپ دیکھیے مصر کاری کو آپ دیکھیے تو وہ اکثر جو ہے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے، معلم تکن تعلم، اس طریقے سے، تو وہ تھوڑا یعنی باقی لفظوں سے ہٹ کے اس کو زیادہ کھینچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں نے جو ہے نا ان کو سب بڑا غصہ بھی آیا ہوا تھا اس کے جان کی وجہ سے، تو اس جیسے جو ہے نا میں نے اس کو یعنی اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ماں کو کھینچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی حرف پر غلطی صادر نہیں آتی یہاں پر۔ تو میں عرب کے اندر ہمارے جنرل سائنس میں تو دوستو اس نے خود اپنے زبان سے اعتراف کیا کہ میں نے خود اس کو جہن کے ماں کو لمبا کیا۔ یہاں پر اس نے لفظ ماں کو جو پڑھا ہے، لفظ ماں یہاں پہ صحیح پڑھا ہے، گروپ میں اس نے اور بھی اس کو لمبا کر کے پڑھا تھا۔ بہرحال آگے سنیں۔ آپ پوری تحریر میں پڑھوں گا، پڑھ کے جواب دوں گا انشاءاللہ، تو انتظار کر جائیں، پوری چھوڑ دیجیے میں۔ یہ بول رہے ہیں کہ میں بزی ہوں۔ کہاں پر بزی ہے؟ یہ کہاں پر بزی ہے؟ وہاں مناظرہ کر رہا ہے علم غیب کی نفی میں۔ اب میرے جوابات آگے سنیں۔ میرے بھائی علماء، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علماء اس کو کھینچتے ہیں۔ کون سا عالم ہے جو اس کو اتنا کھینچتا ہے جتنا آپ نے کھینچا ہے؟ مجھے وہ اس عالم کا جو ہے نا کلپ یا کوئی وائس وغیرہ بھیجیں۔ اور علماء اگر اصول تجوید کے خلاف اس کو کھینچ رہے ہیں تو کیا آپ بھی کھینچیں گے؟ اس پر آپ جو تجوید کے قوانین ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، یہ نہیں کہ علماء کھینچتے ہیں۔ تو بہت سے علماء ایسے ہیں جو اصول تجوید سے زیادہ واقف نہیں ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھیں۔ میرے بھائی، یا الف سے پہلے یا ہے، اس کو 3 الف کھینچ سکتے ہیں، 5 الف۔ واہ بھائی واہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جناب؟ یہ اصول تجوید میں آپ نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں آپ مجھے دکھائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے یا ہے تو اس کو 3 الف کھینچ سکتے ہیں اور 5 الف۔ سلام ہے آپ کو، دکھا دیں مجھے، آپ کی مہربانی ہوگی، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اہل مصر والے جو کھینچتے ہیں وہ اپنی مقدار کے اندر کھینچتے ہیں، آپ اس کو کھینچ رہے ہیں، ایک تو زیادہ آپ نے کھینچا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے زیادہ، آپ اگر سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زیادہ کھینچا، لیکن آپ نے ابھی ماننا کب ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں، آپ تو اس کی مقدار ہی غلط بتا رہے ہیں۔ 3 الف آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 الف اس کی مقدار کیا ہے۔ 3 الف یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا الف سے پہلے جو ہے نا فتحہ ہو تو اس کے نا 3 الف کھینچو 5 الف، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے آپ دکھا دیں، میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ 3 الف 3 مقدار کھینچو، 3 الف کھینچو، 5 الف کھینچو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی بڑی۔ جناب حرف پر غلطی نہیں آتی، لیکن جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں غلط، اس پر تو حرف آ رہا ہے نا۔ الف سے پہلے یا پر کھینچنا 3 الف 5 الف، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مہربانی ہوگی آپ کی، مجھے بتا دیں تو یہ آپ کی بہت بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے پڑھا اگر صحیح ہے تو اس کی تعریف ہی غلط کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے یار؟ پیارے بھائی پہلے بات یہ ہے کہ میں مناظروں میں پڑھتا نہیں تھا،
اور مجھے ان 4-5 دنوں سے وہاں پر میں یعنی ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. میں ابھی بھی رات کے میرے پاس 12-1 بج چکا ہے، پاکستان میں 2 بج چکے ہوں گے، میں ابھی تک ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں. میں صبح 5 بجے جاؤں گا، جا کر کے پھر اپنے معاملات، پھر میں نے 2 گھنٹے سونا ہوتا ہے، مطالعہ بھی، میرے چینل کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو رہی، لوگ انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، آپ نے جو سوال اٹھا دیا، حالانکہ اب یہ تو کوئی، اب میں لوگ پہ دماغ کھا رہے ہیں، اب آپ بھی اگر ایک اس چھوٹی سی بات پہ اتنا اعتراض کریں گے میرے خیال میں، میرے بھائی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں کوئی بیسیکلی اتنا بڑا تجوید کا عالم نہیں ہوں. قرات میں کرتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں سے کرتے ہوئے ہوں. یہاں سعودی عرب میں میں کئی موقع میں آپ کو ایک ویڈیو بھی میں سینڈ نکالتا ہوں، لنک کل پرسوں میں نے کیا. میرا شوق ہے قرات کرنا. اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تھی تو آپ کا حق بنتا تھا چلو یار اگنور کر دو، تھوڑا بہت قاری بھی کرتے رہتے ہیں، عالم بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی اس پہ بڑی بات نہیں. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی تھی تو اس کو اگنور کریں، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے. بات نہیں ہے، اتنے بڑے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ کوشچن کرنے کے بجائے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ ایک چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں. اچھا بات دوسرا بڑا جو موضوع تھا اس علم غیب کی نفی میں بیان کر رہا تھا، وہ زیادہ اہم تھا یا قرآن مجید کو درست کرنا زیادہ اہم تھا؟ افسوس ہے اس کی سوچ پہ. آتے ہیں حروف مدہ کی طرف. دیکھیے نورانی قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ یعنی ایک حروف مدہ بڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یعنی جو ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب واؤ سے پہلے حروف پر پیش آ جائے تو اس کو جو ہے نا تھوڑا یعنی 3 الف کے برابر یا مطلب ہے کہ تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی 2 حرکتوں کے برابر پڑھا جاتا ہے، لمبا یا 3 حرکتوں کے برابر. میں نورانی قاعدے میں پڑھا تھا، میں بھی آپ کو چیک کر. اچھا، ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ 2 حرکت، پہلے کہہ رہا تھا 3 الف، حالانکہ 3 الف کی 6 حرکتیں بنتی ہیں. اب اس کو تھوڑی سی عقل آئی ہے میرے اس کو سمجھانے کے بعد، لیکن ابھی اس نے آگے تلاوت پڑھی ہے، اس میں بھی اس نے غلطیاں کی ہیں. مختصر کرتا ہوں، تلاوت سنیں اس کی آپ، اور اس میں بھی کیا بھاشن دے رہا ہے، وہاں بھی غلط بتا رہا ہے. پھر میں نے اس کی جو چھترول کی ہے. اچھا، وہ کہتے تھے کہ اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب جیم کو لمبا کیا ہے، جیم. اب اس کی وہی حکمت ہے جو بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین. اب اس ذال کو حروف مستعلیہ کی طرح پر پڑھ رہا ہے بیچارہ. آمنوا توبوا الی اللہ. اب آپ دیکھیں کہ جب توبو کے اوپر وہ سکھاتے رہے تو توبو اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک وہ جو ہے یہ قاعدے کو استعمال کیا. اس کے جواب میں بھی میں نے اس کے نیچے چھترول کی ہے، یہاں پر آپ آگے سننا. اور یا ایھا الذین، یا کے نیچے پہلے را جو ہے نا زیر. اب دیکھیں یا ایھا الذین کو زی زور دے کے حروف صفت صفیریہ کی طرح پڑھ رہا ہے بیچارہ. زیر ہے. اچھا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب خواہ کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے یعنی اس کی قاعدے کے مطابق لمبا کیا. اب دیکھیں یا کہہ رہا ہے کہ خا کو بھی انہوں نے لمبا کیا. اب نسو ہا کو نسو خا پڑھ رہا ہے، نسو خا کہہ رہا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی آپ کی تجوید کو سلام ہے. اب آگے سنیں اس کی تلاوت. بہرحال اس کو مختصر کرتے ہیں، اور آگے یہ میرے استاد ہیں قاری نثار احمد نعیمی، کیو ٹی وی چینل پر یہ ہدی للناس کے حوالے سے 3 سال تلاوتیں وہاں کر چکے ہیں. فی الوقت ہمارے جو یہ استاد محترم ہیں تلاوت میں، یہ مصر کے اندر قرا حضرات ہیں شاگرد، ان کو پڑھا رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنی ہو کر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. اچھا، یہ اب دیکھیں یہ اس نے کیا لکھا ہے. یہ لکھ رہا ہے کہ آپ اپنا شاگرد بنا لیں. جب اس کی میں نے گرفت کی ہے، اب بول رہا ہے کہ آپ اپنا شاگرد بنا لیں. اور پہلے جو ہے نا یہ لیکچر سنا رہا تھا. میں حیران ہوں کہ یہ سنیوں کی جو ہے نا مجھے تصویریں بھیج رہا ہے. راشد رضوی صاحب کی، غفران سیالوی صاحب کی اس کے ساتھ تصویریں، اور علم غیب کے نفی میں بحث کر رہا ہے دوسرے گروپ میں. اور یہ ہمارے شارجہ میں شیخ صاحب ہیں جن کے پاس میں تھوڑی سی تجوید درست کر رہا ہوں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تجوید میں میری غلطی درست کر لینا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور میرے بھائی آپ دوسرے کسی گروپ میں علم غیب پر بحث کر رہے تھے، وہاں آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کی تلاوت میں ایک مجھے تھوڑی سی غلطی مسٹیک ہوئی محسوس ہوئی، تو میں نے آپ کی نشاندہی کی اور آپ اس کو برا مان رہے ہیں، تو برائے کرم اس طرح نہیں کریں، اور آپ کیا لکھ رہے ہیں ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جناب آپ یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ سنی ہو کر میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میرے بھائی آپ قرآن مجید میں تھوڑی مجھے آپ مسٹیک نظر آئی اور اس کی آپ جو ہے نا اس کی وضاحت غلط کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ میں نے غلط کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی میں آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوں۔ میرے بھائی جان آپ جو ہے نا میں آپ کو کیا کہوں، بس آپ اپنی ریکارڈنگ میں یہ مجھے بتا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حرف آپ ماں پڑھ رہے ہیں وہ اس کی مقدار 3 الف ہے۔ مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ 3 الف اس کی مقدار ہے تو اس کی حرکتیں کتنی بنیں گی؟ 1 الف کی حرکت بنیں گی 2، 3 کی کتنے بنی؟ 6۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی مقدار 5، تو اس کی حرکتیں کتنی بنی؟ 10۔ یعنی کہ اس حرف کو آپ جو ہے نا 6 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھو، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک انداز میں، اور اگر آپ 5 الف کہہ رہے ہیں تو 10 حرکتیں بنتی، یعنی 10 سیکنڈ تک اس کو لمبا کر کے پڑھیں، اور آپ مثال کیا پیش کر رہے ہیں؟ کمال ہے قسم سے، سنیں آپ کیا مثال پیش کر رہے ہیں۔ 2 حرفی حروف آپ پڑھ رہے ہیں، 2 حرفی حروف، اور مثال کیا پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح نون یہاں اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں بھی با کو آپ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جناب یقین کرو آپ کو ککھ بھی نہیں پتا، آپ پہلی جو تختی ہے نا، پہلی تختی الف سے لے کر یا تک حروف تہجی حروف ہجا اس کو کہتے ہیں، آپ اس سے بھی ناواقف ہیں۔ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ نون پڑھ رہے ہیں، نون کی مثال دے رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا میرے بھائی کہ با جو ہے وہ 2 حرفی حروف ہے، اور آپ مثال کون سی دے رہے ہیں؟ وہ 3 حرفی حروف کی دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلی تختی بھیجتا ہوں، وہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 2 حرفی حروف کی مقدار کتنی ہے اور 3 حرفی حروف کی مقدار کتنی ہے۔ میرے بھائی چونکہ میں سنی ہوں تو مدنی قاعدے سے ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بریلوی ہوں، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ با ہے، تا، ثا، ہا، خا، اس کے اندر دیکھیں 2 حرف لکھے ہیں۔ اگر با لکھا ہے تو اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ با الف۔ تا ہے تو اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تا الف۔ ثا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ثا الف، 2 حرف، اس کو 2 حرفی حروف کہتے ہیں۔ اور آپ مثال کس کی پیش کر رہے ہیں؟ نون کی۔ اب نون دیکھیں، نون 3 حرفی حروف ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نون، واو، نون، یہ 3 حرفی حروف ہیں۔ 2 حرفی حروف کی مقدار 2 حرکت ہے، 3 حرفی حروف جہاں بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں ان کے اوپر مد لگا ہوا ہے، تو ان کی مقدار ان کے مد کے حساب سے پڑھی جائے گی۔ اب جیسے جیم دیکھیں اس کے اندر وہ جو ہے نا مد لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دال، رال، سین، شین، صاد، ضاد، ان کے اندر دیکھیں اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ با، تا، سا، ان میں دیکھیں وہاں پر کہاں مد کہاں لکھی ہے جناب؟ آپ مد والی مثال فٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو جو ہے نا صحیح درست کرنے کے لیے، ایسے نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ آپ آئیں میرے پاس، میں آپ کو یہ پہلی جو تختی ہے نا میں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھاؤں، اور پھر آپ مناظرے کیا کریں۔ اور پھر جناب آپ نے جو تلاوت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ تحریم کی، کاش کہ آپ تجوید سے واقف ہوتے۔ 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تلاوت پڑھیں تو تعوذ پڑھا کریں، پھر بسم اللہ بھی پڑھا کریں۔ آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ تلاوت آپ درمیان سے شروع کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں جب درمیان سے ہم شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا تعوذ پڑھیں گے۔ جب سورت کے شروع سے پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ، بسم اللہ دونوں پڑھنا پڑتے ہیں۔ جب درمیان سے آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہاں صرف آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے تعوذ ہی چھوڑ دیا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اب یہ جواب میں جزاک اللہ خیرن کثیرہ بھی کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ خوب بھی کہہ رہا ہے، اوپر ہاتھ باندھ کے معذرت بھی کر رہا ہے، آگے سنیں۔ اور یا ایھا الذین،
ذین، یہ رال جو ہے نا رال، اس کو آپ پر پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو پہلی تختی سے سمجھاتا ہوں کہ اس کو آپ پر پڑھ رہے ہیں تو اس میں صفت کون سی آپ داخل کر رہے ہیں. ایک صفت مستعلیہ اس میں آپ داخل کر رہے ہیں، دوسری صفت صفیریہ آپ اس میں داخل کر کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو باریک پڑھنا چاہیے. دوسرا، آپ اس رال میں صفت صفیریہ سیٹی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے کہ ان تین حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے. تو یہاں سیٹی کس میں دی جائے گی؟ زا، سین، صاد. آپ سیٹی کی انداز جو ہے وہ کس میں داخل کر رہے ہیں؟ رال کو پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا صفت صفیریہ کے انداز، سیٹی کے انداز میں پڑھ رہے ہیں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں نا کہ ان حروف کو صفت صفیریہ کیوں کہتے ہیں یا ان پر صفت صفوریہ کا نام کیوں پڑا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم. اب یہ جتنی بھی میری ریکارڈنگیں تھیں ان میں اس نے ٹک کہا، یعنی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب یہ تو وہ یہاں پر جو وہ بتا رہا تھا اس پر میں نے اس کی گرفت کی. جو تلاوت آپ نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے نا میرے بھائی، تو وہ اس کو میں لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہاں وَعَلَّمَكَ مَا کو بھی آپ لمبا کر کے پڑھیں گے. آپ میرے بھائی غور فرمائیں، یہاں پر مد ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یہاں پر مد لگی ہوئی ہے. آپ جو وَعَلَّمَكَ مَا کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں کون سی مد ہے آپ مجھے یہ بھی بتائیں ذرا، ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسری آپ نے ایک جواب دیا وہ بھی غلط دیا. دوسرا آپ نے جو حروف مدہ کی مثال ہے وہ بھی آپ نے غلط دی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ حروف مدہ کی مثال یہ ہے کہ الف ساکن ما قبل مفتوح ہو تو یہ حروف مدہ کی تعریف ہے. مجھے حروف مدہ میں الف پر ساکن ہو، ما قبل مفتوح ہو، وہ حروف مدہ ہو، مجھے آپ کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھائیں، یقین کریں میں آپ کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی طرف سے خود ساختہ جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں. اگر الف ساکن ما قبل مفتوح ہو تو اس کو آپ وَعَلَّمَكَ ما کیسے پڑھیں گے؟ پھر تو حمزہ، یہ تو حمزہ ہو گیا، پھر الف، اس کو تو پھر جھٹکے سے پڑھیں گے، وَعَلَّمَكَ مَعْلَم پڑھیں گے. یہ کیا جناب آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اب میں تو چھوٹا سا ایک طالب العلم ہوں، میں مختصر اپنے انداز میں میں آپ کو وہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے نا، بس وہ ایک لائن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اور آپ نے بہت بڑی غلطی ایک میرے بھائی اور کی ہے. وہ کون سی کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں نصوحا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نصوحا. یہ ہا الف زبر ہا ہے یا خا الف زبر خا ہے؟ غور سے دیکھیں، وہاں کوئی نقطہ نہیں ہے، وہاں ہا الف زبر ہا ہے، آپ اس کو نقطہ دے کر پڑھ رہے ہیں. اب جناب آپ نے تعریف یہ کی کہ الف ساکن ہو ما قبل مفتوح ہو، یہ حروف مدہ کی تعریف ہے. مجھے بتائیں یہاں با الف زبر با لکھا ہے، یہاں الف پر ساکن کہاں ہے؟ مجھے بتائیں. ساکن جو ہے وہ واو پر ہے اور یا پر ہے. واو ساکن ما قبل مفتوح ہے، یا ساکن ما قبل مکسور ہے، وہاں پر ہے. اگر آپ یہاں با کے بعد الف پر آپ جب ساکن لگائیں گے تو یہ حروف مدہ کہاں ہو گیا؟ اس کو تو آپ نے چینج کر دیا، اب اس کو تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ بھی آپ غلط بیانی فرما رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں، میرے خیال میں آپ جو ہے نا نورانی قاعدہ بھی صحیح نہیں پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے. اب اور دوسری آپ کی تلاوت میں اور بھی غلطیاں ہیں. غلطی یہ ہے کہ آگے جو آپ وقف کر رہے ہیں نا والذین آمنوا معہ، یہاں عین کا جو مخرج ہے وہ بھی آپ صحیح نہیں ادا کر رہے. تو آپ تلاوت اپنی غور سے سنیں پہلے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیلڈ ریسرچ کی ہے، ہر آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، مجھے قرات کا شوق ہے تو آپ سے بہت کچھ مل جائے گا. پہلے تو مجھے لیکچر دے رہا تھا، اب مجھ سے اس کو کچھ مل جائے گا. عسى ربكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
بكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. اب مختصر کرتے ہیں اور خود اعتراف کیا اس نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ چھوٹی غلطی ہوئی ہے تلاوت کے اندر تو درگزر کر دیں، تو درگزر کرنی چاہیے یا درست کرنی چاہیے؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے دو قسم ہیں، لہن جلی، لہن خفی. لہن خفی یعنی چھوٹی غلطی، اور دوسرا ہے لہن جلی. لہن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کے ویسے تو 4 اقسام ہیں، لیکن مثال کیا ہے؟ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اگر اس کو آپ چھوٹے کاف سے پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، اب ترجمہ کیا بنا؟ قل کا بنا کہہ دو، چھوٹے کاف سے بنا کھا لو، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کھا لو وہ اللہ ایک ہے. اب کتنا فرق ہو گیا؟ تو آپ نے بھی اسی طرح کی غلطی کی ہے. نسوحا کو نسوخا پڑھا ہے، حرف کو آپ نے حرف میں تبدیل کیا. اب دیکھیں ترجمہ کیا بن رہا ہے، اس پر بھی تو نسوحا اس کا ترجمہ بڑھ رہا ہے یعنی وہ توبہ کرو جو خالص توبہ ہو. اب آپ نے نسوخا پڑھا تو اس کا آپ نے نسوحا کو نسوخا پڑھا، نسوحا کا ترجمہ ہے وہ توبہ کرو جو خالص ہو. نسوخا پڑھا، اب ترجمہ کیا بنا؟ نسوخا کا ترجمہ بنا کاپیاں، یعنی وہ توبہ کرو جو کاپی ہو، نقل کرنے والی توبہ کرو، بس خالص نہیں کرو. تو اب بتائیں یہ ترجمہ آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا؟ اس طرح کے پڑھنے کو لہن جلی کہتے ہیں. اور اس کا حکم پتہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ پڑھنے والا بھی گنہگار ہے، سننے والا بھی گنہگار ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی جاتی رہی، نماز پڑھا رہا ہے تو پڑھانے والے کی بھی جاتی رہی، تو سننے والوں کی بھی جاتی رہی. یہاں پر غور فرمائیں، لہن کی معنی غلطی کرنا، لہن کی تعریف. لہن کی 2 قسمیں ہیں، لہن جلی، لہن خفی. لہن جلی وہ غلطی جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے لیکن لفظ بدل جائے. آپ تو وہ لفظ پڑھ رہے ہیں جو لفظ بھی بدل رہا ہے اور وہ معنی بھی بدل رہا ہے. اس کی وضاحت نیچے پر موجود ہے. 4 اقسام پر یہ غلطی جو ہے نا مبنی.
سوال لہن جلی کا کیا حکم ہے، یعنی وہ شخص جو حرف کو حرف میں تبدیل کر کے پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے اس کے متعلق؟ جواب: قرآن شریف اس طرح پڑھنا حرام ہے اور پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اور بعض دفعہ اس قسم کی غلطیوں سے نماز بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، تو آپ نے ہماری گفتگو سماعت فرمائی۔ اس کے متعلق اگر میری اس کو سمجھانے کے حوالے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی آپ نشاندہی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔